اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہے گا اسے دنیا ہی میں دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے حصہ نہیں ہوگا، اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو آخرت کا ثواب عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی دیں گے، اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے، یعنی ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے ثواب کی نیت سے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ ان کے پاس تو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، یعنی ان کے یہاں تو تمہارے دلی جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ فائدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں رضامندی کا فیصلہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھ کر ہوگا کہ دل میں کتنا اخلاص تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے، اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی، لہٰذا جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے سوا اس کی ہجرت کی کوئی اور وجہ نہ تھی، تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہوگی، یعنی اس کو اس ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اور جس شخص نے کسی دنیاوی غرض یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہوگی، بلکہ جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت کی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کی ہجرت اسی غرض کے لیے سمجھی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا، یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کی نیت سے نکلے گا، جب وہ ایک ایسے چٹیل میدان میں پہنچے گا تو ان سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا جبکہ وہیں بازار والے بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس لشکر میں شامل نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کو دھسا دیا جائے گا، پھر اپنی اپنی نیتوں کے مطابق ان کا حشر ہوگا، یعنی قیامت والے دن ان کی نیتوں کے مطابق ان سے معاملہ کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرشتوں کو لکھوا دیا۔ اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور پھر کسی وجہ سے نیکی نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کو کر لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے 700 تک بلکہ اس سے بھی آگے کئی گنا تک لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے اور پھر اس کے کرنے سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا برائی سے رکنا اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ہے، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نے وہ گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔